حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک ساتھی کی طرف سے ایک سوال پوچھا گیا ہے جن کا تعلق کرناٹک سے ہے۔ مجیب الرحمن کڑچی ان کا نام ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج کل جو بازار میں استنجا کرنے کے لیے ٹیشو پیپر دستیاب ہیں تو کیا ان سے استنجا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ کہیں کاغذ سے یہ استنجا کرنا بے ادبی کے اندر تو داخل نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ آج کل جو بازار میں ٹیشو پیپر آتے ہیں استنجا کے لیے، تو چونکہ ان کو بنایا ہی گیا ہے اس خاص مقصد سے، اسی خاص مقصد سے کہ ان سے ہاتھ پونچھے جائیں، استنجے کے لیے استعمال کیا جائے یا دوسری ضروریات میں ان کو استعمال کیا جائے، تو ٹیشو پیپر بنایا ہی اس لیے گیا ہے، تو اس کی وضع کا مقصد ہی یہ ہے، اس لیے اس سے استنجا کرنا درست ہے۔ اور یہ بے ادبی کے اندر داخل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی ایسا کاغذ نہیں ہے کہ جو ادب کے دائرے میں آتا ہو۔ ادب کے دائرے میں وہ کاغذ آئے گا کہ جو قیمتی ہو، جس کے اوپر ہم لکھ سکیں یا جس کو ہم کسی اچھی چیزوں میں، اچھی جگہوں میں استعمال کرتے ہوں، وہ کاغذ آئے گا۔ جبکہ یہ جو کاغذ ہے نہ ہم اس کے اوپر لکھنے کا کام لیتے ہیں اور نہ ہی ہم اسے اچھی جگہوں پر رکھتے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی اور دوسرا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ سب کو پتہ ہے کہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ استعمال کیا جائے اور پھینک دیا جائے۔ تو اس کی وضع کا مقصد یہ ہے۔ تو اس لیے ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا، ہاتھ وغیرہ صاف کرنا یا اس طرح کی جو دوسری ضروریات ہیں، تو ان میں اس کاغذ کا استعمال کرنا بلا شبہ درست ہے۔ ہاں جو اور دوسرے کاغذ ہیں، جیسے کاپی کا کاغذ ہوتا ہے، اخبار کا تراشا ہوتا ہے یا کوئی اور دوسرا کاغذ ہوتا ہے، تو چونکہ یہ کاغذ قیمتی ہے اور یہ جو بنایا گیا لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے یا دوسری اور جو چیزیں ہیں، اہم چیزیں ہیں، ان میں استعمال کے لیے بنایا گیا ہے، تو اب ایسے کاغذ سے استنجا درست نہیں ہوگا، بلکہ یہ ادب کے خلاف ہوگا۔ باقی اگر شرمگاہ وغیرہ صاف ہو گئی ہے تو استنجا تو ہو جائے گا، لیکن ایسے کاغذ سے نہیں، بلکہ جو بازار میں ٹیشو پیپر جیسے کاغذ بنائے گئے ہیں استنجا حاصل کرنے کے لیے، تو پھر انہی کاغذوں سے استنجا کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو یہاں پر یہ خلجان ہو جاتا ہے کہ کیا صرف ٹیشو سے صاف کرنے سے استنجا ہو بھی جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس ٹیشو پیپر سے جو استنجا کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اگر اچھے سے شرمگاہ صاف ہو جائے، گندگی ظاہر جسم پر نہ رہے، شرمگاہ کے ارد گرد کہیں بھی ظاہر جسم پر اگر گندگی نہ رہے تو پاکی حاصل ہو جاتی ہے، وہ چاہے چھوٹی ناپاکی ہو، پیشاب پخانہ ہو، اور چاہے دوسری ناپاکی ہو۔ تو اگر اچھے سے صاف ہو گیا ہے وہ حصہ شرمگاہ کا، تو پاکی حاصل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبکہ پانی کی بڑی قلت تھی، چونکہ عرب ریگستانی علاقہ ہے، پورا پہاڑی علاقہ ہے، تو وہاں پانی بڑا مشکل تھا ملنا، پینے کے لیے پانی نہیں میسر ہوتا تھا۔ اب تو خیر ماشاءاللہ ہر جگہ جو ہے ملنے لگا ہے اور بڑے بڑے موٹر پمپ اور سب چیزیں دستیاب ہو گئی ہیں، لیکن حضور کے زمانے میں پانی اتنی وافر مقدار میں دستیاب نہیں تھا کہ جس کو استنجے کے لیے استعمال کیا جا سکے، بلکہ پینے کے لیے، کھانے کے لیے یا وضو نہانے دھونے کے لیے۔ تو اس لیے حضور کے زمانے میں ڈھیلوں سے استنجا کیا جاتا تھا، بلکہ ہم نے اپنے بڑوں کو بھی دیکھا ہے۔ آج سے اگر آپ 25-30 سال پہلے چلے جائیں تو گاؤں دیہات میں ایسی مسجدیں آپ کو مل جائیں گی کہ جہاں پر باقاعدہ ڈھیلے بنائے جاتے تھے، ان کا ایک الگ سے طاق تھا، وہاں وہ ڈھیلے رکھے جاتے تھے تاکہ جو نمازی حضرات ہیں وہ ڈھیلا اٹھائیں اور جب استنجا کے لیے جائیں تو اس ڈھیلے سے اپنی شرمگاہ کو پاک کریں، صاف کریں اور وہ ڈھیلا ادھر ہی سائیڈ میں پھینک دیں۔ پہلے جب گھروں کے اندر ٹوائلٹ بیت الخلا نہیں ہوتے تھے تو لوگ باہر جاتے تھے کھیت وغیرہ کے اندر، اور وہاں جو ڈھیلے ہوتے تھے ان سے استنجا کیا کرتے تھے۔ تو یہ ابھی کے زمانے کی بتا رہا ہوں، 30-35 سال پہلے۔
اب تو ترقی ہو گئی، ہر گھر میں جو ہے ٹوائلٹ ہو گیا اور پانی وافر مقدار میں ملنے لگا، تو اس لیے لوگ پانی سے دھلنے لگے۔ لیکن پہلے زمانے میں جب پانی اتنا نہیں تھا تو لوگ ڈھیلوں سے ہی استنجا حاصل کیا کرتے تھے، تو اگر شرمگاہ اچھے سے صاف ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ پاکی حاصل ہو گئی۔ یہی مسئلہ ہے ٹیشو پیپر کا کہ اس سے بھی اگر شرمگاہ اچھے سے صاف ہو گئی، صاف صفائی اچھے طریقے سے ہو گئی، تو یاد رکھیے کہ یہ پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اب اس طریقے سے پاکی حاصل کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد میں اس سے نماز پڑھنا، قرآن کریم وغیرہ تلاوت کرنا سب جائز ہو جائے گا۔ صرف وہم شک ہونا کہ شاید اچھی سے ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، یاد رکھیے شک کا اعتبار نہیں ہے، یقینی طور پر جب آپ نے شرمگاہ کو اچھے سے صاف کر لیا تو پاکی حاصل ہو گئی۔ اب آپ وضو کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں باتوں کا خیال رکھیے کہ اس طرح کے جو ٹیشو پیپر ہیں ان سے استنجا کرنا بھی جائز ہے، ادب کے خلاف نہیں ہے، اور اگر صحیح طریقے سے صفائی ہو گئی ہے تو یہ صفائی بھی مان لی جائے گی۔ جیسے پہلے زمانے میں، حضور کے زمانے میں ڈھیلے وغیرہ جو ہے استنجا کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ٹیشو وغیرہ استعمال کرنے کے بعد یا ڈھیلا وغیرہ استعمال کرنے کے بعد اگر میسر ہو، موقع ہو، تو پانی سے بھی استنجا کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف بیان فرمائی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، کہ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ علماء اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان مسجد والوں کی تعریف اس لیے بیان کی گئی کہ وہ پہلے ڈھیلے سے استنجا کیا کرتے تھے اور پھر پانی سے پاکی حاصل کیا کرتے تھے، تو مزید پاکی حاصل ہو گئی۔ پہلے ڈھیلے سے استنجا ہو گیا اور پھر پانی سے استنجا ہو گیا تو زیادہ پاکی حاصل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند آئی اور قرآن کریم میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اے میرے نبی آپ ان کے پاس جائیں اور ان کے مسجد میں نماز پڑھیں۔ تو اگر موقع ہو تو پھر ڈبل استنجا کر لیا کریں، لیکن اگر ایک مرتبہ ٹیشو سے، ڈھیلے سے استنجا کرنے سے اگر اچھے سے صاف صفائی حاصل ہو گئی تو آپ پاک ہو گئے اور یہ پاکی مانی جائے گی۔ اب آپ وضو کر کے نماز، تلاوت وغیرہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے ہمارے مجیب بھائی کا، امید ہے تمام حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔